پہلے تو بتائیے گا یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن کا ٹائم ہو، پھر الیکشن کے بعد 26ویں ہو، 26ویں کا 27ویں ہو، ایم کیو ایم کو یہ تاثر یا یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کی تجاویز کو، ترامیم کو ہم شامل کریں گے، لیکن شامل نہیں کی گئی باوجود، یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں وسیم بادامی صاحب، الیکشن سے پہلے نہیں، ہم نے الیکشن کے بعد جو ہے وہ حکومت میں جانے سے پہلے جب ہمیں یہ دعوت دی گئی کہ حکومت جوائن کریں تو ہم نے پی ایم ایل این جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی اور حکومت بنا رہی تھی، اس نے ہمارے ساتھ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے. انہوں نے ایک باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ جب بھی آئین میں تبدیلی کا ٹائم آئے گا اور ہم ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیمی بل کے اوپر ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے، جو کہ 26ویں ترمیم کے موقع پہ جب ایک سال کے بعد 26ویں ترمیم کا موقع آیا تو پوری پی ایم ایل این جو ہے پی ایم ایل این ہمارے ساتھ کھڑی تھی اور ہم دوسرے نمبرز نہیں لے پائے. آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی سے ہمارے ووٹ اور پی ایم ایل این کے ووٹ جنہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا ہے وہ ووٹ مل کر 2/3 میجورٹی نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، اور اس وقت ڈیفینیٹلی اس وقت آئین میں اور زیادہ مسائل تھے، 26ویں ترمیم کے وقت نمبرز اور زیادہ ڈیفیکلٹ تھے. اس کے بعد یہ وعدہ تھا گورنمنٹ کا، پرائم منسٹر کا، کہ وہ اس کو شامل کریں گے اور ہماری وہ جو آئینی ترمیم تھی وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ٹیبل ہو کر پینڈنگ تھی وہاں پہ. ابھی جب 27ویں ترمیم کا وقت آیا ہے، پی ایم نے ہمیں بلا کر کہا کہ میں اپنی بات کو آنر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو انہوں نے کیبنٹ میں جب 27ویں ترمیم کا ذکر آیا اور پیش ہوئی تو 27ویں ترمیم کے ساتھ ایم کیو ایم کے پرانے اس بل کی بھی اپروول ہوئی اور وہاں سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ پیش ہو کر سینٹ میں وہیں چلا گیا جہاں ہمارا بل پہلے پڑا تھا، وہاں جا کے کلب ہو گئی چیز. اور کلب ہو کر 2 دن اس کے اوپر جو بھی بحث ہوئی ہے اس میں تمام پوائنٹس کے علاوہ کوئی 8 گھنٹے اس کے اوپر بحث ہوئی ہے اور بات ہوئی. ہمارے پاس نمبرز پورے تھے. آپ جو فرما رہے ہیں اس سے ناکامی کی جھلک جو ہے وہ آتی ہے. میں چونکہ جہاں پر رہ کر دیکھ رہا ہوں اور جو ہم نے حالات دیکھے ہیں، ہم نے بہت سارا سفر طے کیا ہے. یہ ایک دن میں یہ کام ہونا نہیں ہے. آپ 70 سالوں سے غصب ہوئے حقوق مانگ رہے ہیں ان پروونشل گورنمنٹ سے اور اس کو لے کر نیچے دینا چاہتے ہیں. آپ 1,80,000 نئے الیکٹڈ لوگ لانا چاہتے ہیں، اس میں سے ہر 4 سالوں میں کوئی 200 کے قریب نئے لیڈران بنیں گے اس قوم میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اس بات کو مان لی جائے گی؟ بات یہ تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ من و ان جو ہماری آئینی ترمیم کا بل ہے، پنجاب کی پوری اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر ایک قرارداد منظور کی ہے اور اس قرارداد کے منظور کرنے والے لوگ ہم سے پہلے سے کانٹیکٹ میں پچھلے 2 سالوں سے. 28ویں آپ کی بات مان لی جائے گی مصطفیٰ صاحب؟ آپ اس پہ پر امید ہیں یا آپ کے خیال میں ابھی آپ نے اور سفر طے کرنا ہے؟ نہیں دیکھیے مجھے نہیں پتا اس والی بات کا. میں تو 26ویں میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری بات مان. یہ سٹرگل ہے، مجھے اس پہ کوئی شائبہ نہیں. یہ میرے پاس بندوق نہیں ہے، میرے پاس نمبر بھی پورے نہیں ہیں اور ہم وہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے، اپنے لوگوں کو اس لائن پہ لگانا بھی نہیں چاہتے. اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ کوئی میری بات نہیں مان کر مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، آپ بالکل اس بات میں پورا پاکستان خاطر جمع رکھے. ہمارا تو جو حشر ہونا ہے ہمارا ہو رہا ہے، پورا پاکستان سفر کر رہا ہے. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. پاکستان کی گراس روٹ لیول پہ چلے چھوڑ دیں کراچی کو، بلوچستان میں آپ کہتے ہیں لوگ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں. ہم بریفنگ سنتے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نمائندے جا کر ایم این اے ایم پی ایس جا کر اپنے حلقے میں لوگوں کے ساتھ جا کر ٹائم گزاریں، ان کی خدمت کریں. ایک ایم این اے کا حلقہ بلوچستان میں ایک سرے سے سفر شروع کریں تو وہ 3 راتوں میں اپنے دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے. ایک ایم این اے، ایک ایم پی ایس 24 گھنٹے میں اپنے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے اپنے حلقے میں. کیسے آپ لوگوں کی آبیاری کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر اتنا اہم مسئلہ ہے جو کہ ہے بالکل ٹھیک ہے. مجھے کمپلیٹ کر لیں، مجھے وسیم بادامی صاحب 30 سیکنڈ اور اس بات کو کمپلیٹ. جب یہ نہیں کر پا رہے آپ، لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ہوتی، یونین کاؤنسل لیول پہ لوگوں اختیارات وسائل دیتے، وہیں پر لوگوں کے پیسے مل رہے ہوتے، مسائل حل ہوتے. نہیں ہے. آج لوگ ہتھیار اٹھا کر محرومیوں کی وجہ سے جب پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، یہی حکومتیں جو ہے پھر فوج کو کہتی ہیں آؤ فلاں نے ہتھیار اٹھا لیا ہے اور اس سے لڑائی کرو 70 سالوں سے. تو اب یہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو چلا کر
اور کامیاب کر کے دکھا دیں. تو اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ اب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب، تو کیا سیکیورٹی سے متعلقہ ادارے آپ کی اس بات سے متفق ہیں؟ ان کو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں سیاستدان آپس میں طے کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے پاکستان کی کچھ ریئلٹیز بھی ہیں نا، لیٹس ایڈمٹ اٹ. دیکھیے میرے پاس تو بہت ساری ریئلٹیز کا، میرے پاس بہت سارے فرسٹ ہینڈ میرے پاس نالج ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ساری باتیں تو میں آپ کے ساتھ کیمرے میں بیٹھ کر، کیمرے کے سامنے اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہے، نہیں کروں گا. پیچیدہ ہے اس کا جواب. نہیں، اس سوال کا جواب تو بہت کلیئر ہے، لیکن میں ڈیفینیٹلی میں اس حوالے سے کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا آپ کے کیمروں کے سامنے. اگر جو ہے وہ پاکستان کے جو بھی خیر خواہ ہیں ان سب کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے آج کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جب آج سے کئی سال پہلے کراچی آئے تھے اور انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا تھا اور اس خطاب کو بعد میں پبلش کیا گیا، تو آپ نے یہ ہیڈ لائنیں نہیں دیکھی کہ وہ پاکستان میں نئے صوبوں کے حامی ہیں، وہ پاکستان میں ڈی سینٹرلائزیشن کے حامی ہیں؟ کیا یہ بات کیا یہ کوئی ایسی وہ ہے سیکرٹ بات ہے؟ اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے اس والی بات کا اظہار کیا. ہم تو اس والی بات کو ویلکم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ان کی بات کوئی مخصوص سندھ کے حوالے سے تو نہیں تھی نا مصطفیٰ کمال صاحب. اور آپ نے دیکھا آج بھی جب آپ نے بیان دیا ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانی ہماری تو پھر نئے صوبے بنیں گے، اور آپ کا اشارہ سندھ کی طرف بھی تھا کہ یہاں بھی نیا صوبہ بنے گا، تو سامنے سے فوراً منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کر دی شہید میمن صاحب نے. انہوں نے کہا نئے چوچلے ہیں، نئے شوشے چھوڑتے ہیں، ریلیونٹ رہنے کے لیے شوشے چھوڑتے ہیں، ان کی بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، اور سندھ کی تقسیم نامنظور ہے. اتنا سخت رد عمل آ گیا فوراً. یہی جب ہم سیاست میں بڑے ہو رہے تھے نا، تو جب ہم سندھ میں زرعی ٹیکس لگانے کا اعلان کرتے، اس کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. زرعی ٹیکس حقائق پر مبنی، جب ہم زرعی ٹیکس کی بات کرتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ جن موصوف لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایسا لگتا تھا ہم نے ان کو کوئی برا جملہ کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے، اتنے ناراض ہوتے تھے. آپ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا، آئی ایم ایف کی ضرورت پڑی، کان پکڑ کے آئی ایم ایف نے کہا کہ اگر پیسے چاہیے تو پاکستان میں زرعی ٹیکس لگاؤ. اور اس کا اعلان کس سے کروایا؟ شہباز شریف وزیر اعظم صاحب سے نہیں. اس کا اعلان ریکارڈ پیٹ اخبار نکالو کہ 1 جنوری فلاں سال سے زرعی ٹیکس جو ہے وہ پاکستان میں لاگو ہوگا. اور کون اعلان کر رہا ہے؟ آج جناب آصف علی زرداری صاحب. ٹھیک ہے، تو سب کی باتوں کو ریکارڈ کر کے رکھیے. میں بتا رہا ہوں نا، یہ اب آپ کہہ رہے ہیں آج جو مخالفت کر رہے ہیں کل وہی صوبے کی حمایت میں ووٹ دیں گے، چونکہ ورنہ تو ممکن نہیں. اگر پیپلز پارٹی کا ہمارے سے نیا صوبہ نہیں بن سکتا آپ آئینی ریکوائرمنٹ کے مطابق. آج پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کا کوگمائر ہے یہ. آپ اس کو نہیں ٹیپ کریں گے. اچھی پالیسیز کوئی بھی حکومت آ جائے، گڈ گورننس آپ ڈور اسٹیپ پر لے ہی نہیں جا سکتے، اس کا کوئی وہیکل ہی موجود نہیں ہے. ویری سمپل. آپ نیو یارک، آپ استنبول، آپ شنگھائی، آپ لندن، آپ ڈھاکہ، آپ نیو دہلی، آپ کوئی بھی شہر، کوئی بھی دنیا کا ملک جو کہ آج پروگریسو ہے، وہاں پہ 3rd tier آف دی گورنمنٹ ہے. چائنا جیسا آٹوکریٹک کنٹری جہاں پہ 1 party 1 rule ہے، اوپر جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے وہ جو بھی ہے سارا نظام 1 party 1 rule کا، نیچے پورا نظام پیورلی ڈیوالوڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. جب جا کر آج چائنا